جی بیرسٹر صاحب، سر یہ تو اس کیس کے اگر ہم میرٹس کو ایک طرف رکھ بھی دیں، ایک جنرل بات کریں، یہ تنقید تو ہم پولیس پہ پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ اینٹی ٹیررزم کے نیچے رجسٹر کر دیے جاتے ہیں جو کہ ہوتے نہیں ہیں آئیڈیلی اینٹی ٹیررزم کے، اور خواہ مخواہ عدالتوں پر بھی بوجھ پڑتا ہے اور ایونچولی وہ لوگ چھٹ بھی اسی وجہ سے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اب وہی کورٹ میں بات ہوئی ہے کہ ڈیو پروسیس پہ ہمیں جانا پڑتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، آپ جتنے نیب کے بے شمار ہیں کہ نیب کے آخر میں بندہ جو ہے وہ اس کی ایکویٹل ہو جاتی ہے۔ اس طرح 302 کا آفینس ہوتا ہے، بعض کا بندہ جیل میں رہتا ہے 5 سال انڈر ٹرائل، اور 6 سال اس کو بری کر دیے تھے، ایکویٹل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بندہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ آفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ بندہ تو جو بھی ایکیوزڈ ہوتا ہے، ملزم ہوتا ہے، وہ یہی کہتا ہے جی میں نے نہیں کیا یا میرا یہ آفینس نہیں بنتا۔ اب ایک انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کو یہ ڈائریکشن دی کہ آپ فیئر انویسٹیگیشن کرو۔ ہم بھی ایز اے وکیل بھی ہم کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن فیئر ہونی چاہیے، اس پہ کسی کو پر سر اگر عدالت کو یہ کہنا پڑے کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو تو اسے سمجھ تو یہی آتا ہے نا کہ خطرہ ہے یا خدشہ ہے کہ فیئر نہیں ہوگی۔ وہ تو آل دیکھیں نا، وی آر لیونگ ان پاکستان۔ انویسٹیگیشن پہ تو اگر گورنمنٹ کی ایک مطلب ہے بیس پہ کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے تو وہ کسی کو ہو سکتا ہے نا کہ یہ گورنمنٹ کو اپروچ نہ کرے، لیکن یہ آئی یو کی ذمہ داری ہے کہ وہ انویسٹیگیشن فیئر کرے۔ وہ فیئر کر کے اب کورٹ نے اس کو آرڈر دیا، اس کا آرڈر سب سے اوپر ہے، وہ کورٹ کا آرڈر ہے، وہ کسی ایجنسی کا، کسی گورنمنٹ کا، میرا، ان کا کسی کا بھی آرڈر نہیں ہے۔ وہ کورٹ نے اس کو آرڈر دیا کہ آپ انویسٹیگیشن فیئر کریں، اور جو مٹیریل آپ کلیکٹ کریں گے ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو میں ہر اس فیئر اینف کہ اگر وہ مٹیریل بنتا ہوا تو یا اس کے offense، اس میں اور بھی offense ایڈ ہوئے نا، 189 بھی ہوا ہے، 506 بھی ہوا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک offense نہ بنتا ہو تو ایف آئی آر کو کویش کیا جائے۔ ایف آئی آر تو ایز اے ہول کویش ہوتی ہے، پھر دوسرے جو انگریڈینٹس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پولیس کے پاس بھی اختیار ہے، پولیس رولز کے تحت، کہ وہ ایف آئی آر کینسل بھی کر سکتی ہے۔ دوسری بات، اب نہیں کینسل کر سکتی ہے مانے کہ وہ اس میں سے اینٹی ٹیررزم کی دفعات پوری ایف آئی آر بھی پولیس کے پاس اختیار ہے، وہ کینسل کر سکتے ہیں، آفینس نہ بنتا ہو۔ بعض اوقات لوگ 22A کے اندر جاتے ہیں، سیشن جج صاحب آرڈر کرتے ہیں ایف آئی آر کر دو، اور بعد میں وہی ایف آئی آر پولیس والے کینسل کر دیتے ہیں کہ جی ایویڈنس نہیں کلیکٹ ہو رہی، مٹیریل کوئی نہیں ہے، بندہ بے گناہ ہے، تو وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ اب یہ انویسٹیگیشن ایجنسی پہ ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کس طرح کرتے ہیں، ان کے پاس مٹیریل کیا آتا ہے، اس کے بعد ہی دیکھیں ہم ایز اے بطور وکیل کتنا وقت لگے گا سر؟ اب تو انہوں نے کہا ہے نا 15 سپٹمبر کی ڈیٹ دی ہے، ود ان 1 ویک جو ہے، اگر دیکھیں نا ملزم جو ہے وہ کوآپریٹ کرتا ہے انویسٹیگیشن کے ساتھ۔ عمران خان صاحب اگر جوائن کرتے ہیں انویسٹیگیشن کو، ان کو بلاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں مجھ سے جو کوسچن کرنے ہیں آپ پوچھیں۔ دیکھیں نا اس میں جتنے بھی پرائم منسٹر آپ کراس دا بورڈ دیکھیں، خان عباسی صاحب کو دیکھیں، نواز شریف کو، سارے ایجنسیوں کے سامنے پیش ہوتے رہے، چاہے کیس غلط تھے جھوٹے۔ اب خان عباسی کے ساتھ کون سا کیس صحیح تھا؟ وہ ابھی ہر تاریخ پہ کورٹ جاتے ہیں، اور فائنلی یہ ان کی بھی ججمنٹ آئی ہوئی ہے، اس بیل پہ ایسی ہائی کورٹ اسلام آباد نے دی ہیں، بڑی ریمارکس دی ہیں کہ یہ نیب نے کس طرح کیس بنایا، لیکن وہ ٹرائل فیس کر رہے ہیں، بیبی کورٹ میں جا رہے ہیں، ہر ویک پہ وہ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، تو مطلب کہ آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ سر سسٹم خراب ہے، تو اس کے اندر سسٹم خراب کی بات نہیں کہ تم پروسیس میں تو جانا پڑے گا نا۔ نہیں سر سسٹم تو خراب ہے نا، یہی تو ہم رونا روتے ہیں کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو کیوں اس طرح گھسیٹا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں پچھلے بھی گئے ہیں، اگلے بھی چلتے رہیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا جو بھی ہو رول آف لا سب کے لیے برابر ہے۔ نہیں سر، بٹ سسٹم میں کوئی تو مسئلہ ہے نا کہ ایسے اگر کیسز بن رہے ہیں جن کے اندر اب بری بھی ہو رہے ہیں، عدالتوں کے اندر جتنے بندے جا رہے ہیں اس میں سارے کوئی گنہگار تو نہیں ہوتے، سارے مجرم تو نہیں ہوتے، ان میں بے شمار۔ اب آپ کے خیال میں اس میں سسٹم کی کوئی خرابی نہیں ہے کہ خاقان عباسی جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے کورٹس کے چکر لگا رہے ہیں، ہفتے میں پتہ نہیں آئی تھنک مہینے میں وہ 2 یا 3 دفعے کراچی جاتے ہیں، اور ابھی تک کیس میں سے کچھ نہیں نکلا۔ کرمنل سسٹم کی بات کریں اس میں بہت زیادہ خامیاں ہیں، لیکن وہ ایز اے انڈیویجول نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتی ہیں۔ وہ دیکھیں اس کے لیے ایک ریفارم چاہیے، اور اس کی مطلب کمٹمنٹ اور کنوکشن چاہیے کہ یہ ریفارم کیا کریں۔ اب جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسرے کاموں میں لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف کیس بنانے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ جو ریفارمز ہوتی ہے نا وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ تو جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ آن ون ٹیبل نہیں آئے گی، بیٹھیں گے آ کے وہ ریفارمز کریں گے کہ یہ کیس نہ بناؤ، اس کو ادھر کا، وہ پولیٹیکل لوگوں کے پاس تو چوائس ہے نا پارلیمنٹ کے اندر کوئی بھی لا پیش کریں، اس میں سزا ہی رکھتے ہیں کہ جو اگر بوگس کیس بناتا ہے تو اس کو اتنی پینلٹی ملے گی، اس کو اتنے ڈیمیجز ملیں گے، تو اس میں غریب لوگوں کا بھی مطلب بھلا ہو جائے گا کہ وہ جو اپنا بھی ہو جائے گا۔ سر یہ اگر میں پنسوٹا صاحب سے اگلے کیس کا بھی ذکر کر لیں، پنسوٹا صاحب یہ تو آج آئی مین یو نو آپ لوگ آبویسلی زیادہ احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں، بٹ ہم جیسے لوگ کیونکہ اتنی تفصیل نہیں جانتے قانون کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کیس میں تو لگ رہا ہے کہ دیر سم گڈ نیوز فار پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان صاحب۔ پر سر جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی ریجیکٹ ہوئی ہے پٹیشن
اسپیکر کے فیصلے کے خلاف جو 11 استعفے منظور ہوئے، لگ رہا وہاں تو ہم میرے جیسا انسان یہی سمجھے گا کہ یہ اب فیصلہ جو تھا یہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نہیں گیا۔ دیکھیں جی، جسٹس اطہر منیلا کے سامنے یہ کیس تھا اور ان کا ایک بڑا ہی کلیئر ویو ہے آن انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگز۔ 2015 کی ان کی ججمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے، ہم بڑا ریگولرلی پیش ہوتے ہیں، ہمارے ایڈوکیٹ جنرل صاحب موجود ہیں، وہ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ جسٹس اطہر منیلا صاحب جہاں پر پارلیمنٹری پروسیڈنگز آتی ہیں، اسپیکر کی پاورز آتی ہیں یا پارلیمنٹ کا اختیار آتا ہے، وہاں پر وہ انٹرفیئرنس نہیں کرتے، بلکہ بہت دفعہ انہوں نے ایسے کہا ہے کہ میں کئی کیسز میں اس لیے بھی بات نہیں کرنا چاہتا کہ میں کوئی ایسا تاثر بھی مت دوں کہ میں پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہوں۔ سو دیٹس اے اسٹیٹڈ ویو۔ یہاں پر کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے میرے نزدیک کہ ان کی بالکل چونکہ ویو تھا، سو ہی ہیڈ ٹو سبسکرائب ٹو دیٹ ویو بیکاز اٹ واز ہز اون ویو۔ یہ سپریم کورٹ میں اس لیے ریلیف ملنے کے زیادہ چانسز ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایشو یہ ہے کہ جو پرنسپل ہے، آپ نے استعفے ایکسیپٹ کرنے کا جو پرنسپل ہے این ماس، وہ پرنسپل آپ نے فالو نہیں کیا، آپ سلیکٹو۔ تو پنسوٹا صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب امیڈیٹلی اس کو چیلنج کرے گی؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ان کے وکیل صاحب فیصل صاحب نے جب وہاں پر بات کی تو جج صاحب نے کہا کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں پٹیشن کو، انہوں نے کہا نہیں جی وی وانٹ کہ آپ اس پر فیصلہ صادر فرمائیں، اور ایسی بات وکیل تبھی کرتے ہیں جب انہوں نے اس کو چیلنج کرنا ہو۔ اینڈ آئی تھنک دے ہیو گاٹ اے گڈ میرٹ ان دس کیس، وائی؟ بیکاز سلیکٹو اپلیکیشن ہو رہی ہے استعفے ایکسیپٹ کرنے کی۔ اگر آپ این ماس استعفے ایکسیپٹ کریں گے تو اس کا ان کو پتہ ہے امپیکٹ گورنمنٹ کو ایک اور آئے گا، سو ناؤ دے آر سلیکٹیولی ایکسیپٹنگ دیٹ۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، جس ملک کا الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز اور ریسورسز نہیں ہے کہ ہم الیکشنز کروائیں، لیکن بائی الیکشنز وہ کروا رہا ہے اور اس کے فنڈز بھی ہیں، ریسورسز بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سیٹیں خالی کرے گی پی ٹی آئی تو ہم پھر دوبارہ کرائیں گے، بٹ دے ناٹ پریپیئرڈ فار جنرل الیکشنز۔ سو جسٹ ٹو سم اٹ اپ، جو پچھلے کیس کو اور اس کو بھی ہم بات کر رہے ہیں، جو ایک قانون میں ہمارا کانسیپٹ ہے ابیوز آف پروسیس، ہماری حکومتوں نے، اس نے بھی اور سابقہ حکومتوں نے بھی ہمیشہ ابیوز آف پروسیس کیا ہے۔ پاکستان کا نظام ایسا ہے، کرمنل نظام جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، اس کے اندر سے اگر بندہ گزر جائے، جس کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ باہر رہیں تو قانون ہی نہیں ہے، اگر آپ اندر ہو جائیں تو قانون ہی قانون ہے۔ اس نظام میں سے گزارنا اٹ سیلف بھی جو ہے بہت بڑی ابیوز آف پروسیس ہے، اور اس کو عدالتوں کو چیک کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس قسم کے ایف آئی آرز، اس قسم کے کیسز، اس قسم کی فریولس لٹیگیشن میں لیڈرشپ رہے گی تو آپ سیاست نہیں کر سکتے، یو ول بی کیپٹ آؤٹ آف پالیٹکس۔ اور یہ جو اے ٹی اے کا لا ہے جو پہلے بھی جس کی بات کر رہے تھے، یہ تو اب لگتا ہی ایسے ہے کہ یہ پارلیمنٹری اسپیسیفک لا ہے، اور جس گراؤنڈ پر ان کو اس لا میں انگلف کیا جا رہا ہے، شاید ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی اس سے باہر نہ رہ سکیں۔ میں بنیادی طور پہ دونوں کے کیسز میں خلاف ہوں، یہ چیز جو ہے یہ دہشت گردوں کے لیے رکھیں۔ اسی طرح جو یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان ٹیکنیکلٹیز کو سبسٹینٹیو جسٹس ہونے کے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہیے، اور جوڈیشل ریویو جو ہے وہاں پر ضرور ہونا چاہیے، جہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ الیکشن کمیشن جیسا ادارہ جو ہے وہ بالکل تمسخر اڑا رہا ہے چیزوں کا، یا اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے اختیارات کا۔ پنسوٹا صاحب سر، آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم، اگر آپ مجھے کنکلوڈنگ ریمارکس لے لینے دیں جدون صاحب سے۔ جدون صاحب اگر آپ یہ 11 MNAs کے کیس پہ کچھ کہنا چاہے 30 سیکنڈز ٹو منٹ۔ پہلی جو بات کیا ہے میں ایگری فل اٹ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ویو ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے۔ انہوں نے ظفر علی شاہ کیس میں بھی آلریڈی ہولڈ کیا ہوا ہے، پھر جو سینٹ کا الیکشن کا کیس ہے تو انہوں نے یہی کیا ہے، تو اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس رائٹ ہے سپریم کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کر دے گی کیا یہ جو ان بلاک ریزگنیشن ایکسیپٹیبل ہے یا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا ویو فرق ہوگا؟ ہم تو خیال نہیں کر سکتے نا، ابھی دے ہیو ٹو، مطلب انہوں نے اس سے پہلے جو بھی ججمنٹ دی ہیں وہ ایسی دی ہیں کہ وہ پارلیمنٹری افیئر میں انہوں نے کہا کہ اسپیکر کی ججمنٹ کے اوپر میں نہیں بیٹھ سکتا، اٹ از اے اسپیکر پریروگیٹو اینڈ ہز رائٹ ٹو ڈیسائڈ کہ یہ ریزائن جو ہے وہ جینین ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ پارلیمنٹری پروسیڈنگ کے اندر یہی ہے کہ اسپیکر نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ بندے کو بلا کے، کیونکہ ان کو شک ہو گیا نا کہ بندہ کو مطلب انٹیمیڈیشن سے یا اس کے پریشر سے بھی ریزائن، پارٹی کا ایڈ ہے وہ بندہ نہیں چاہتا کرے، کئی 2-4 بندے ان کو میں انہوں نے کہا جی ہم نے ریزائن نہیں دینا ہے، تو لوگ بعض اوقات خفیہ طور پہ بھی اسپیکر کو ملے ہیں جی ہمارا ریزائن نہ ایکسیپٹ کریں، تو اس وجہ سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ اگر وہ چاہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائڈ، تو پھر اب آگے فی الحال تو یہی ہے کہ ان کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ کی جو ان بلاک ریزگنیشن ہے وہ نہیں، عمران خان کو ایز اے MNA ڈکلیئر کر دیا ہے۔